بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ عزیزان گرامی قدر، دانشمندان اعظام، سلسلہ دین شناسی کورس کا آج یہ 10ویں نشست، اس سے پہلے والی نشست میں بھی نماز کے احکام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور اس 10ویں نشست میں بھی نماز کے ہی احکام کے بارے میں گفتگو ہونی ہے۔ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو اس معراج کو کاملاً تب ہی پایا جا سکتا ہے جب اس نماز کے اسرار کو اچھے طریقے سے انسان سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر سکے۔ تو کل جو ہم نے بات کی تھی، کل ہم نے اجزائے نماز کے بارے میں، ارکان نماز کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ رکن نماز جو ہے ان میں سے غلطی سے بھی غلطی ہو گئی تو معافی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، نماز ہماری باطل ہو جانی ہے۔ اور جو دوسرے واجبات نماز ہیں، اگر ان میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو گنجائشیں باقی ہیں، پروردگار کی طرف سے گنجائش دی گئی ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے اس غلطی کو سدھارا کیسے جا سکتا ہے۔ اگر تو غلطی ایسی تھی کہ کوئی بات نہیں، اللہ معافی دے دے، مطلب کہ ہمیں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر غلطی ایسی ہو گئی ہے کہ اب اس کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے تو اسے ہم سجدہ سہو کے ذریعے سدھار سکتے ہیں۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور میں فوراً نماز کو توڑ دوں، تو یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف میں آپ عزیزان کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ دوران نماز آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور اب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا او ہو یار یہ تو کام خراب ہو گیا، میری نماز باطل ہو گئی ہے، نہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، یعنی بنا کسی علت، بنا کسی مجبوری کے آپ نماز کو نہیں توڑ سکتے۔ اگر ایسی حالت میں آپ نماز کو توڑیں گے، واضح رہے، آپ یاد کر لیں، نماز کو توڑنا بنا کسی علت کے، بنا کسی مجبوری کے حرام ہے، گناہ ہے۔ یعنی آپ نماز کو ایسے ہی، مثلا سجدہ صاحب آپ دیکھ کے نماز کو بچا سکتے تھے، لیکن او ہو یار یہ کیا ہو گیا، یعنی آپ فوراً سے نہیں بھاگ سکتے کیونکہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ یعنی ایسے کیا ممکن ہے کہ میں کہوں اچھا اللہ میاں 2 منٹ ٹھہرو میں دوبارہ آتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی آداب نماز میں سے یہ ہے کہ آپ نے حد المقدور کوشش کرنی ہے کہ اس نماز کو بچایا جائے۔ اب اگر یہ نماز نہیں بچ رہی، اگر یہ نماز سجدہ سہو کے ذریعے سے بچ سکتی تھی تو بچائیں، یعنی آپ کو پتا تھا کہ میں اس کے بعد یہ سجدہ سہو دوں گا میری نماز بچ جائے گی تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں نہیں واقعی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکتی، تو پھر آپ جا کے نماز کو آخری حد کے اوپر جا کے آپ نماز کو باطل کر سکتے ہیں، وگرنہ نماز کو یہی ہے کہ حتی الامکان آپ نے باطل نہیں کرنا، باطل کریں گے بنا کسی۔ تو اب اس میں ضروری کیا تھا کہ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں کہ یعنی کون کون سے مسائل کے اوپر، کون کون سی غلطیوں کے اوپر مجھے نماز توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ مجھے نماز کو ایسے ہی کنٹینیو رکھنا ہے، جب نماز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد میں سجدہ سہو کی نیت کروں اور سجدہ سہو دوں گا اور میری نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی میری نماز وہی شمار کر لی جائے گی، وہی نماز کی میری حاضری مان لی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج کے یہ جو واجبات کی بات ہے ان میں قرات، ذکر، تشہد، سلام، موالات، ترتیب، یہ آج کی ہمارے بنیادی یہ مسائل ہیں جن کو ہم نے آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر ان میں کہیں پہ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو جز تھا، جو سب سے پہلا واجب تھا، وہ تھی قرات۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس قرات کے اندر کیا حکمت رکھی۔ جیسے ہر انسان کے لیے یا کسی مریض کے لیے کوئی اس کی بیماری کی تشخیص کرنے کے بعد ایک دوا مشخص کی جاتی ہے کہ یہ آپ دوا لیں گے، یا ہر چیز کی غذا ہوتی ہے، یعنی ہمارے جسم کے لیے غذا ہے کہ ہم نے روز کھانا کھانا ہوتا ہے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ایسی ہماری روح کی بھی غذا ہے۔ تو اللہ حکیم مطلق تھا، وہ قادر مطلق جانتا تھا کہ انسان کے لیے بہترین غذا کون سی ہے،
اس نے وہی غذا ہمارے لیے معین کر دی. اب ایسا نہیں ہے کہ یعنی یا اللہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سورہ حمد کی جگہ پر یہ سورہ پڑھنا چاہوں گا، آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جو قادر مطلق نے ہمارے لیے معین کر دی. یعنی کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنی مرضی تھوڑی سی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، یعنی ہم تھوڑا اس کی جگہ پہ کچھ اور کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں خصوصاً قرات، تشہد اور سلام میں ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، وہی پڑھنا ہے جو ہمیں حکم دیا گیا تھا. تو اب یہی قرات لیں اور اس قرات کے اوپر آپ غور و فکر تو کریں. دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ حمد کو بار بار پڑھنے کا کیوں حکم دیا ہے. یعنی جب ہم اسی سورہ حمد کے اندر غور و فکر کریں تو ہمیں اسی سورہ حمد کے اندر توحید بھی مل رہی ہے، نبوت بھی اسی کے اندر سے مل رہی ہے، قیامت بھی اسی کے اندر سے مل رہی ہے، امامت بھی اسی کی، یعنی بنیادی جو ہمارے 5 اصول دین ہیں، بنیادی اصول دین ہمیں اسی سورہ فاتحہ میں سے مل رہے ہیں. اور اللہ نے دن میں 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلایا اور 10 مرتبہ اس کی تکرار کروائی، کیونکہ وہ جانتا تھا انسان کی روح کی بنیادی غذا یہ ہے. اور حسن دیکھیے کتنے حسین طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ تمام الفاظ ہماری زبان سے ادا کروائے. یعنی آپ باقی قرآن کو دیکھتے ہیں تو کہیں پہ کسی کو مخاطب ہے، کہیں پہ کسی کو مخاطب ہے، یعنی کہیں پہ وہ رسول کی زبان سے مخاطب ہو رہا ہے، کہیں پہ اپنی زبان سے مخاطب ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہماری زبان سے ہمیں مخاطب کروایا جا رہا ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے. ہم اقرار کر رہے ہیں کہ مالک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام عزت و جلال تیرے لیے تھا، تمام تر تعریفوں کا مالک تو ہے، تمام تر حمد و ستائش تیرے لیے ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک تو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی تیرے سوا اس کائنات میں اور کوئی رب نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کریں گے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، صرف اور صرف تو بندگی کے لائق ہے. یعنی ان الفاظ کو ہم اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں. اب کوئی دوست عزیز یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے یہ کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تجھی سے مدد ہم نے مانگنی ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں شیعہ حیدر قرار، ہم کہتے ہیں یا علی مدد، اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ سورہ فاتحہ کے عقائد کے متضاد جا رہا ہے. نہیں، یعنی اولیاء خدا سے مدد مانگنا یہ ایک الگ سے چیپٹر ہے. یعنی اولیاء خدا سے مدد مانگنا بالکل بدعت یا حرام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خود خداوند نے متعالی سی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، میرے تک پہنچنے تو وسیلہ لے کر آؤ. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. یعنی خدا نے خود حکم دیا ہے کہ میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلے کے دامن کو تھام کر آؤ. یہ ہم وسیلہ باعنوان ہے وسیلہ، حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگنا، رسول خدا سے مدد مانگنا، اپنے وقت کے امام سے مدد مانگنا بالکل حرام نہیں ہے. بالکل بھی پریشان ہونے کی اس کے اوپر بات نہیں ہے، بالکل بھی پریشان نہ ہو. تو قرات میں ہم اپنے پاس سے یعنی سورہ حمد کے بعد جو 4 صورتیں قرآن مجید میں ہیں کہ جن کے اندر واجب سجدے ہیں، ان 4 صورتوں کو چھوڑ کر قرات یعنی الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کو ہم نے ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، واجب، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. الحمد کے بعد قرآن مجید کی 4 صورتوں کے علاوہ یعنی جن میں سجدہ واجب ہے، یعنی سورہ سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نجم اور سورہ علق، یعنی 21ویں، 24ویں، 27ویں اور 30ویں پارے میں یہ جو 4 صورتیں ہیں، ان کے علاوہ آپ جو صورت بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ چاہیں تو قرآن مجید کے سب سے مختصر سورہ جیسے سورہ کوثر ہے اس کو پڑھ لیں، چاہیں تو آپ قرآن مجید کے سب سے طویل سورہ سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹائم کو ظاہر ہے آپ ٹائم کا خیال رکھیں گے، ایسا نہ ہو کہ سورہ بقرہ شروع کی اور نماز کا ٹائم ہی گزر جائے. لہٰذا اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا سورہ پڑھنا چاہتے ہیں. قرات میں اس چیز کی طرف بہت متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. جب آپ الحمد اور سورہ پڑھ رہے ہیں اس میں جنبش نہ ہو، ہلکی پھلکی یعنی جو تھوڑی بہت خارش ہو جاتی ہے یا آپ ہاتھوں کو ہلا لیتے ہیں، اس کے علاوہ یعنی واضح حرکت کو کہا گیا ہے کہ آپ کے قرات کرتے ہوئے حرکت نہیں ہونی چاہیے. قرات میں ایک بہت بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قرات، کیونکہ ہم عرب تو ہے نہیں، تو اپنی قرات کے تلفظ کی ادائیگی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اگر ہمیں کسی سے ٹائم بھی لینا پڑے تو ضروری ہے آپ اس سے ٹائم لیں. ہم اکثر اس چیز کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوتے، بس کہتے ہیں جیسی الحمد آتی، جیسی سورہ آتی ہم پڑھ دیتے ہیں.
کوشش کریں کہ آپ اپنے علاقے کے مولانا صاحب سے، اپنی مسجد کے خطیب یا آپ کے ہمسائے میں کوئی قاری صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جہاں کہیں پہ بھی آپ کوشش کریں کہ اپنی قرات کی اصلاح کریں، اور ساتھ میں اپنے یعنی الحمد اور سورہ جن کو پڑھنا ہے اس کا ترجمہ یاد کریں، تاکہ دوران نماز آپ کی ترجمے کے اوپر توجہ ہو، تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ دھیان کہیں اور نہ بھٹکے۔ ایسے ہی ذکر ہے تو یعنی ذکر رکوع کر رہے ہیں یا ذکر سجدہ کر رہے ہیں، تو اس میں بنیادی ترین چیز یہی ہے کہ آپ اس کے غافل نہ ہو، یعنی حرکت نہ ہو۔ جب آپ مکمل رکوع میں چلے جائیں یا مکمل سجدے میں چلے جائیں، تب جا کے آپ اپنے ذکر کو شروع کریں۔ تو اب جو ہم نے کہا تھا کہ اگر کچھ احکام ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ نماز توڑنے کا حکم نہیں، آپ نماز مکمل کریں، مثلا پہلی رکعت میں تھا میں، تو وہاں پہ میں نے اسلام نہیں پڑھنا تھا، بھولے سے میں نے اسلام پڑھ دیا، مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو اسلام پڑھ دیا ہے اور نماز مکمل نہیں ہوئی، تو بہتر ہے کہ آپ نماز کو توڑیں گے نہیں، وہیں سے آپ کھڑے ہو، آپ اپنی دوسری رکعت پڑھیں، اگر 2 رکعت نماز تھی نماز مکمل کریں، نماز مکمل کرنے کے بعد اب آپ نیت کریں کہ میں سجدہ سہو دیتا ہوں، اس بیجا سلام کی وجہ سے قربتان الی اللہ، مت نیت کر کے سجدے میں جائیں، اور اس سجدہ سہو کا مخصوص ذکر ہے بسم اللہ وباللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے سجدے میں بھی یہی پڑھیں گے، دوسرے سجدے میں بھی یہی پڑھیں گے، تشہد کمپلیٹ کریں اور تشہد کے بعد صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سجدہ سہو تھا۔ یعنی پہلا سجدہ دیں گے، بیٹھیں گے، پھر سجدہ دیں گے، پھر تشہد، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی جہاں پہ قیام نہیں کرنا تھا قیام ہو جاتا، جسے بیجا قیام کہتے ہیں۔ بیجا سلام یعنی جہاں پہ اسلام نہیں پڑھنا تھا سلام ہو گیا۔ بیجا کلام یعنی آپ نے کلام نہیں کرنی تھی، غلطی سے کلام ہوگی دوران نماز، لہذا نماز میں کہیں پہ آپ سے بیجا کلام ہو جاتا ہے، بیجا سلام ہو جاتا ہے، بھولے سے آپ کسی سے گفتگو کر دیتے ہیں، تو آپ فوراً سے، آپ کو حکم نہیں ہے کہ آپ نماز کو توڑ دیں اور نئے سرے سے نماز کو پڑھنا شروع کر دیں، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ ایسے جہاں پہ تشہد نہیں پڑھنا تھا آپ نے تشہد پڑھ دیا تھا بھولے ہوئے تشہد کی وجہ سے، یا مثلا میں نے یہاں پہ دوسری رکعت میں تشہد پڑھ لیا تھا، یا مطلب ایسی جگہ پہ جہاں پہ مجھے تشہد دوسری رکعت کا تشہد پڑھنا تھا، میں تشہد بھول گیا، اگر تو میں تیسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں واپس پلٹوں گا، اپنا تشہد دوبارہ پڑھوں گا اور نماز کو مکمل کروں گا۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے کہ بیجا قیام، کیونکہ وہ اب یہ جو اس تشہد کو ریپیٹ کرنے کے لیے میں اٹھا تھا اور دوبارہ اس میں قیام میں اضافہ ہو گیا تھا، تو بیجا قیام کی وجہ سے، بھولے ہوئے تشہد کی وجہ سے، بھولے ہوئے سلام کی وجہ سے، بیجا سلام کی وجہ سے، یا آخری رکعت کے یعنی چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں مجھے شک ہو جاتا ہے میں نے نماز 4 رکعت پڑھی ہے یا 5 رکعت پڑھی ہے، یا اجمالی طور پہ آپ کو ایسا لگے کہ نماز میں مجھ سے کوئی اضافہ یا کمی ہو گئی ہے جس کے لیے سجدہ سہو دے کر میں اپنی نماز کو بچا سکتا ہوں، تو حکم یہی ہے کہ آپ اپنی نماز کو باطل نہیں کریں گے عزیزان، آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد اس چیز کے عوض میں جو بیجا قیام ہو گیا تھا، بیجا سلام ہو گیا تھا، بیجا کلام ہو گیا تھا، یا وہ ذکر رکوع کوئی چیز بھی جو آپ بھول چکے تھے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سجدہ سہو دینا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ ہم نے پہلے بھی بتایا، ایک بار پھر آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ نماز جب آپ کی مکمل ہو جائے گی، 2 رکعت تھی، 3 تھی یا 4 تھی، نماز آپ مکمل پڑھ لیں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ پھر نیت کریں گے انہی تمام تر واجبات کے ساتھ، جو کہ قبلے کا تعین ہونا، کپڑے پاک ہونا، وضو، ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ جائیں گے سجدے میں، یعنی اس نیت کریں گے، نیت کر کے سجدے میں جائیں، بسم اللہ وباللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹھیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر بیٹھیں تشہد مکمل پڑھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، آپ کو نماز کے ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہی احکام کے ساتھ خداوند متعال سے دعا گو ہیں اللہ رب العزت ہمیں احکام شریعہ کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علوم آل محمد کو نشر کرنے میں اور ان کو سیکھنے میں بھی اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ احباب کے کل تک کے جلسے کے لیے رفع زحمت کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔